ناظرین، نارووال کا ایسا خاندان جس کی دشمنی میں 300 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ جان کی بازی ہار چکے ہیں، اب بھائی نے بھائی کا مرڈر کروا دیا۔ کس طرح سارے معاملات چل رہے ہیں؟ میرے ساتھ اس وقت شاہد چودھری صاحب موجود ہیں، تو ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر۔ سر، نارووال میں قتل ہو جاتا ہے، تراویحوں کے ٹائم پہ 3 افراد جو ہیں ان کا قتل کر دیا جاتا ہے، اور بعد میں کہا جاتا ہے کہ بھائی نے گارڈز کے تھرو اپنے ہی بھائی کا مرڈر کروا دیا ہے۔ اس کیس کے محرکات کیا ہیں؟ کتنی پرانی دشمنی ہے یہ؟ اصل میں پتہ ہے کہ آپ نے انٹرو میں جو سٹارٹ میں کہا نا 300 افراد، میرا خیال 300 سے بھی زیادہ ہوں گے اگر آپ کیلکولیشن کریں نا، تو دو طرفہ یعنی کہ دونوں خاندانوں میں جو ہے نا میرا خیال 400 سے اوپر مرڈر ہوں گے، یعنی کہ ایف آئی آریں جو ہیں وہ 30 40 50 ہوں گی۔ ایک ایف آئی آر میں 12 12 14 14 8 8 9 9 بندے مرے ہوئے ہیں۔ اور یہ نارووال کی نا اتنی بڑی دشمنی ہے کہ آپ کو میں بتاتا ہوں، وہ جو احسن اقبال صاحب ہیں، وہ میرے وزیر داخلہ ہیں یا پتہ نہیں منسٹری ان کے پاس ہے نا، ان کا بھی ان کا ساتھ جو ہے نا پھڈا تھا، دشمنی تھی۔ اور ذرائع نے اس بات کو کنفرم کیا، میں نے اپنے پروگرام میں بتایا ہوا ہے کہ احسن اقبال صاحب نے میاں شہباز شریف صاحب کو کہہ کے جو ہے نا ان کو راستے سے ہٹایا تھا، یعنی کہ ان کا پولیس مقابلہ عرفان ملنگی اور حاجی چھانا، حاجی احسان اور چھانا، عرفان اور ملنگی، یہ دونوں بھائی جو تھے نا یہ اپنی دشمنی کو لے کر چل رہے تھے۔ قتل و غارت ہو رہی تھی، اور میرا خیال ان کی زندگی تک جو ہے نا 200-250 افراد جان کی بازی ہار چکے ہوئے تھے۔ یہ جو ہے نا کشمیری محلہ، یہ جو ہے وہاں پہ ان کی جدی جائیداد بھی تھی، ان کی بہت زیادہ وہاں پہ پراپرٹی ہے۔ یہ جو اڈا ہے نا یہ میرا خیال ہے 5 ارب روپے کا، 7 ارب بلکہ 10 ارب روپے کا بھی کہہ لیں ہوگا، یہ ایکڑوں میں ہے۔ اور اس اڈے میں جو ہے نا یہ اڈا بیسیکلی اگر دیکھا جائے نا تو حاجی احسان چھانا اور عرفان ملنگی کی مرہون منت تھا، انہوں نے جو ہے نا بڑا اس کے اندر اپنا رول ادا کیا ہوا تھا۔ اب یہ جو زمان کھگی ہے نا، اس کے بارے میں ایک چیز آپ کو میں بتانے لگا ہوں۔ اس نے اپنے بھائی عرفان، وہ جو ہے عمران بٹ، یہ جو شہید ہوا ہے، میں تو اس کو شہید کہوں گا کیونکہ وہ نماز پڑھتے ہوئے تراویح کے ٹائم، تو میں قتل کا لفظ نہیں استعمال کروں گا، وہ بارگاہ الہی میں وہ حاضر تھا۔ تو خیر آپ کو پتا دشمنی میں یہ چیزیں نہیں دیکھی جاتی نا۔ اس بندے نے، عمران نے اپنے بھائی زمان کھگی سے جو ہے نا، آپ اندازہ لگائیے گا اس چیز کو، ذرا میں بڑا کنفرم کر کے آپ کو بتا رہا ہوں، اچھے ٹائم پہ جو ہے نا، اچھے ٹائم پہ ارب روپیہ یعنی اربوں روپیہ، 800 کروڑ کے پتہ نہیں 700 کروڑ روپیہ اس نے اپنے بھائی سے ادارہ لیا تھا جاپان میں۔ اسی کام کے لیے ادارہ لیا تھا، ادارہ لیا تھا بھائی سے عمران بٹ نے۔ یہ عمران بٹ جو ہے نا اس نے بیسیکلی بابر خان ایم پی او کو مارا ہوا تھا۔ بابر خان وہ تھا جس کے اوپر الزام تھا کہ حاجی احسان چھانا اور عرفان ملنگی کو مروانے میں اس کا ہاتھ ہے۔ تو یہ جو ہے نا آپ اندازہ لگائیں کہ یہ جو اڈا ہے وہاں پہ، اڈے پہ جو ہے نا اس عمران بٹ نے اپنے بھائیوں کے نام پہ، یعنی انہی کی کمائی ہے، ان کی کھا رہا تھا نا کمائی۔ اس کے پاس جو ہے وہ 27-28 ٹیوٹا آئی ایس ہے، اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی 10-12 بسیں ہیں، اس کے علاوہ وہ جو ہوتی ہے ہائی روف، یہ بھی کوئی 15-20 ہیں۔ یہ بندہ اس نے 7 کروڑ روپے کی بلٹ پروف گاڑی خریدی اپنے بھائی کے لیے کہ میرے اوپر اس نے اٹیک کرنا ہے۔ اور اس بندے نے جو ہے نا آپ اندازہ اس بات سے لگائیں کہ یہ جو ڈیرہ انہوں نے بنایا ہوا نا، اس ڈیرے کا نام ہے انعام بٹ، انعام اللہ کی حویلی کہا جاتا ہے۔ انعام اللہ کی حویلی، وہ نامو بٹ تھا، ان کا باپ تھا نا جس کے نام پہ یہ جگہ ہے۔ اب وہ پارلیمنٹ ہاؤس کی طرح بنا ہوا ہے، آپ اگر جا کے اندر سے دیکھیں نا، وزٹ کریں تو بالکل وہ بڑا اس کے اوپر پیسہ لگا ہوا ہے۔ اس بندے نے جو ہے نا الزام یہ ہے اس کے اوپر زمان کھگی کا، کیونکہ میں نے اس کا انٹرویو کر لیا ہے، اور وہ آپ کو پتا ہے کہ اتنے بڑے کیس میں اس کو وانٹیڈ ہے، اور اس کے باوجود میرا کانٹیکٹ اس کے ساتھ ہو گیا کیونکہ میں سورس پیدا کر لیتا ہوں۔ اس نے بالکل کلیئر یہ بات بتائی ہے، اس نے کہا میرا اپنا کوئی تقاضا نہیں تھا، میں اس کو یہ کہتا تھا عمران بٹ کو کہ تم حاجی چھانا، بڑا بھائی جو ہمارا فوت ہو چکا ہے، عرفان ملنگی، اس کے بچوں کو جو ہے تم نے در بدر کر دیا ہوا ہے، وہ ان کو نکال دیا ہوا وہاں سے نا، تو ساری جداد پہ سانپ بن کے بیٹھ گئے ہو۔ یہ اس کے بھائی کا موقف ہے زمان کا نا، وہ پروگرام لگے آپ چیک کر رہے ہیں، عمران جو تھا یہ بیٹھا ہوا تھا سانپ بن کے، عمران سانپ بن کے بیٹھا ہوا تھا۔ اور یہ جو ہے نا وہ جو 700-800 کروڑ روپیہ، 700-800 کروڑ روپیہ یعنی 6-7 ارب روپیہ یہ اپنے بھائی کو واپس ہی نہیں کر رہا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس کی موت کا موجب بنی ہیں۔ عمران بٹ جو ہے نا، یعنی کہ سننے میں یہ ہے اس نے کسی کھاتے میں اپنے بھائیوں کو نہیں لکھا، وہ زمان کو جو ہے اس کو آئے دن پکڑوا دیتا تھا مختلف اداروں سے، اور وہ ادارے اس کو بے پناہ تشدد کا نشانہ بناتے تھے۔ تو پھر لوگ اس کو بتا دیتے تھے کہ بھئی فلاں جو ہے نا واقعہ تمہارے ساتھ جو ہے تمہارے بھائی نے کروایا ہے۔ تو اس کی ان حرکتوں کی وجہ سے جو ہے نا زمان نے اس کے بارے میں جو ہے پلان کیا ہوا تھا، لیکن اپنے انٹرویو میں وہ اس بات سے مکر گیا کہ میں نے اس کو مروایا ہے۔ حالانکہ مجھے پتا ہے کہ اگر اس نے مروایا ہوتا نا تو وہ ڈرنے والا نہیں ہے، وہ صرف اللہ سے ڈرنے والا بندہ ہے۔ حاجی ہے وہ بھی، حاجی زمان، وہ اسے بھی حج کیا ہوا ہے، اور وہ بندہ بڑا، یعنی کہ میں نے تو یہی سنا ہوا ہے، میں زمان کو آج تک نہیں ملا ہوں،
حاجی چھانا اور عرفان ملنگی میرے پاس آتے جاتے تھے, اور وہ انٹرویو میں خود مان رہے ہیں کہ بہو خالد کے ساتھ وہ آتے جاتے تھے. تو ان کے ساتھ میرا تعلق تھا. زمان کو میں نہیں ملا ہوں, لیکن میں جانتا ہوں کہ بہادر آدمی ہیں. اچھا بتائیں, یہ عمران جو تھا اس کا کریکٹر کیسا تھا وہاں پہ؟ اس کا کریکٹر جو تھا نا, آپ اندازہ لگائیں, مجھے لوگوں نے بتایا, پتہ نہیں جھوٹا سچا, لوگ بتاتے ہیں کل اس کو دفنانے کے بعد نا لوگ پھوڑی پہ نہیں آئے, یعنی وہاں پہ دریوں پہ نہیں آگے بڑھے, لوگ گھروں میں چلے گئے. یہ لوگوں نے مجھے بتایا, پتہ نہیں کنفرم ہے کہ لوگوں کو دکھ نہیں ہے اس کے مرنے کا, اس کے جانے کا؟ لوگوں کی زیادہ جو ہے نا ہمدردیاں زمان کے ساتھ ہیں, کیونکہ وہ رائٹ وے پہ تھا. یعنی لوگ وہاں پہ جو مقامی لوگ ہیں وہ ان کو نہیں پتا کہ یہ قبضے, یہ جگہ, یہ اڈے, یہ حویلیاں کس کے منت ہیں, کس نے اب دیے. ایک طرف آپ 7 کروڑ کی لے رہے ہو بلٹ پروف گاڑی, اور دوسری طرف حق کھا رہے ہو, تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات بھی تو بیٹھی ہے. تو اس پرچے میں جو ہے نا زمان کے اوپر ایمان ہے, اور ایمان جو ہے نا اس کی کوئی سزا نہیں. قانون کی کتاب میں ایمان کا کوئی جرم نہیں ہے. ایمان ہی ہوتی ہے کہ میرا بھائی ہے, میں نے اس کی ایمان کے اوپر کسی کو مرڈر کر دیا ہے, تو اس نے تو نہیں مجھے کہا. جو ہوتا ہے نا مشورہ, یہ ہوتا ہے ایف آئی آر میں لکھنا پڑتا ہے, انہوں نے فلاں کے ساتھ ہم مشورہ ہو گیا جانا قتل کا پلان تیار. اچھا مجھے بتائیں جی, یہ عمران ہے جس کا مرڈر ہوا, یہ کتنے جرائم میں ملوث رہا, اس نے کتنے قتل کیے ہیں؟ عمران کے اوپر بھی ہوں گے 5-7 تو ہوں گے, یہ اس گھر کا کوئی فرد ایسا نہیں ہے. اب 3 بھائی بچے ہیں, ایک بچا ہے رضوان, ایک بچا ہے زمان کگی, اور تیسرا شہزاد بٹ. یہ 3 بھائی اب بچے ہیں, باقی سب مر مر گئے. شہزاد بٹ کدھر ہے ابھی؟ پتہ نہیں وہ کہاں پہ. اور جو عمران کگی ہے, عمران نہیں وہ زمان, جو زمان کگی ہے وہ کس کنٹری میں ہے؟ کینیڈا. وہاں سے انہوں نے کال کیا آپ کو, رابطہ ہوا آپ کا؟ نہیں, میں نے رابطہ کیا ہے. کیا بتایا انہوں نے اپنے انٹرویو میں؟ انہوں نے یہی کہا, انہوں نے کہا کہ یار سانپ بنا ہوا تھا چوئی صاحب, میرا اس کے ساتھ جھگڑا یہ ہوا, اور میری یہی اس کے بعد اس کے ساتھ ڈیمانڈ تھی کہ تم نے بڑے بھائیوں کے, حاجی چھانے کے اور عرفان ملنگی کے ساتھ کیا کیا ہے, اپنے بھتیجوں کے ساتھ بھی غلط سلوک, بھتیجوں اور بھتیجیوں کے ساتھ کیا کیا ہے, ان کو کیوں گھر سے نکالا ہے. یہاں سے جو ہے پھٹا سٹارٹ ہوا ہے. پھر عمران بٹ جو تھا نا, یہ اس کے اوپر ریڈنگ کرواتا تھا. پچھلے دنوں کسی ایجنسی کو کہا کہ اس نے اٹھوا دیا ہے, اور وہاں پہ علیحدہ سے انٹیروگیشن شروع, کیونکہ کگی دوسرے کنٹری میں اپنے بھائی پہ ریڈز کرواتا تھا. یہاں پہ پاکستان میں, پاکستان میں کوئی 4-5 مہینے پہلے کی بات ہے. تو ابھی انہوں نے کہا ہے کچھ بندوں کو انہوں نے مینشن کیا ہے زمان نے, اس نے کہا کہ یہ بندے ہمارے اڈے اڈے وغیرہ چلانے کے لیے سوچ رہے ہیں, تو میں انشاءاللہ تعالیٰ ان کو ان کے ناکام ارادوں میں کامیاب نہیں ہونے دوں گا. تو زمان کگی کا نام آپ لے لیں وہاں پہ, آپ لے کے تو دیکھیں نام وہاں پہ اس کا نام لیں گے, لوگوں کے چہرے پہ خوف بھی آ جاتا ہے, اور لوگ جو ہے سب محبت بھی آپ کو نظر آئے گی کہ وہ جو جنازے میں کل لوگ نہیں بیٹھے اس کی محبت میں نہیں بیٹھے زمان کی. تو جو فیملی ہے ان کو کوئی دکھ نہیں ہے, عمران کی فیملی ہے نا, گھر والے بچے بیوی جو ہیں, ان کو کوئی دکھ نہیں ہوا؟ یار ڈیفینیٹلی ان کو تو دکھ ہوگا. یہ تو کیسا سوال آپ کر رہے ہیں. گھر والوں کو تو, اگر میں چور ہوں تو میرے گھر والے یہ کہیں گے ہمارا بیٹا چور تھا. اپنے گھر والوں کا سلاک, اپنے گھر والوں کے ساتھ سلوک اچھا تھا, لیکن جو بھتیجے بھتیجیاں ہیں ان کے ساتھ سلوک اچھا نہیں, انہوں نے گھر سے نکال دیا ہوا تھا وہاں سے حاجی چھانے اور عرفان ملنگی کے بچوں کو, کہ جو کیا میں بتاؤں آپ کو, لفظ کیا نکالوں میں یہاں پہ, دہشت کی علامت تھے. نارووال کے اندر حاجی چھانا اور عرفان ملنگی, آپ ان کا نام تو لے کر دیکھیں, آپ کو لگ پتا جائے گا, لوگ بتائیں گے آپ کو. وہ وردی پولیس کی پہن کے جو انہوں نے مخالف اٹھائے ہیں, جا کر انہوں نے پہاڑ پوڑ کے پھینک دیا دریاؤں میں, وہ بڑے دشمنی کے معاملے میں بڑے بدید تھے. وہ حاجی چھانا اور عرفان بہادر بھی بہت زیادہ تھے, اور وہ عمر ورک صاحب نے ان کو مارا تھا پولیس مقابلے میں. ملنگی بائی سے گیا ملنے بھائی کو, تو دونوں کو لے جا کر جب کنواں دکھانے کے بہانے برانا سی بنجن سارے مار دیا. اب اس کیس کا اینڈ کیا دیکھتے ہیں آپ, سزا ملے گی جو ملزمان اس کا اینڈ میں یہی دیکھ رہا ہوں, سارے ہی مارے جائیں گے. میری بات یاد رکھیے. زمان جو باہر ہے وہ بھی, زمان باہر ہے نا, 45 سال سے مفروری کاٹ رہا بندہ, اس کی اس وقت 52 سال عمر ہے. اس پہ کتنے پرچے ہیں زمان پہ؟ یار پرچے جو ہے نا ان کے پتہ نہیں کتنے ہوں گے, بندے جو ہے 250-300 مرا ہوا ہے ان کی ایف آئی آروں میں. اب زمان کے اوپر بھی ہوں گے 5-7-10 پرچے تو ہوں گے ڈیفینیٹلی, اور اس کے علاوہ بھائی نے بھی کروائے ہیں پرچے. پچھلے دنوں کو سعید نام کا بندہ قتل ہوا ہے, وہ بھی انہوں نے جو ہے اس الزام میں کہ زمان کگی نے یہ بھیجا ہے, تو انہوں نے اڈے میں سے مار دیا. اس کا پرچہ بھی اس کے اوپر ہے, زمان کے اوپر. تو مقصد یہ ہے کہ یہ زمان جو ہے نا وہ بڑے رکھ رکھاؤ والا بندہ ہے, اور ایسے بندے جو ہوتے ہیں بیک فٹ پہ نہیں جاتے, بہادر آدمی ہیں وہ. میں بھی نہیں کسی کی تعریف کرتا ہوں, جو بندہ تعریف کے قابل ہے میں کروں گا, لیکن وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے بھائی کو نہیں مارا. اب رمضان کا مہینہ, میں نے تو یقین کر جانا نا, میرا انٹرویو لگ رہا ہے رات کو, آپ دیکھ لیجیے, اس میں انہوں نے وعدہ کیا کہ میں نے نہیں مروایا. اچھا وہ جو علاقہ ہے نارووال, وہاں پہ خوف و ہراس اب ختم ہو چکا ہے, کیونکہ پہلے وہاں پہ عمران کا خوف تھا, لیکن اب عمران چلا گیا, اب وہاں پہ خوف ختم ہو گیا. ابھی وہاں پہ جھیگا لالا ہوم ہوگا, اب جا کر تو دیکھیں. اب زیادہ خوف ہے لوگوں میں, کیا پتہ نہیں یہاں پہ راکٹ لانچر مدعیوں کو مارنے کے لیے چلیں گے, کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. ابھی زیادہ سہم ہوگا وہاں پہ. کشمیری محلہ بہت بدنام ہے,
یہ اسی دشمنیوں کی تنازع زمین کا تھا ان کا؟ اس زمین کا تنازع تھا جس میں وہ چلا گیا ہے، اس زمین کے اندر جا کے وہ دفن ہو گئے عمران بھائی۔ کتنی زمین ہے، کتنی جائیداد ہے؟ کم از کم جو ہے 7 8 10 ارب روپے کا اڈا ہے اور 1.5 ارب 2 ارب روپے کا ان کا ڈیرا ہے، باقی بھی جائیداد ہوگی۔ خون سفید ہو گیا، بھائی نے بھائی کو نہیں چھوڑا۔ یار وہ میں نہیں مانتا ہوں کہ بھائی نے بھائی کو مارا ہوگا، اور بھی بڑی جگہ اس کے ہوں گے معاملات۔ اب یہ تو انٹیروگیشن میں چیز سامنے آئے گی نا، اتنا بڑا نیٹ ورک، ایک بندہ 45 سال میں فرور رہا ہے تو بندہ اتنا بڑا سیٹ اپ نہیں لگا سکتا، میں نہیں مانتا ہوں، لیکن پھر بھی اگر مارا ہوگا تو یار وہ اللہ جانے گا، وہ جانے ہمیں۔ اچھا، یہ جو عمران جو ہے اس کے ساتھ 2 لوگ اور جو ہیں وہ مارے گئے مسجد میں جہاں پہ نماز پڑھی جا رہی تھی، وہ کون ایک ہے؟ جو ہے نا ان کے بہنوئی شاہد بٹ کا بہنوئی ہے، شاہد رفیق بٹ جو مارا گیا ہے، یعنی ان کا جو بہنوئی تھا نا اس کا آگے سے بہنوئی ہے وہ، اچھا، شاہد رفیق بٹ جو مارا گیا ہے۔ ایک وہ مارا گیا ساتھ پولیس کا کانسٹیبل تھا، اور یہ ایک عمران بٹ مارا گیا اور ایک زخمی ہوا ہے۔ 3 لوگ، 3 مارے گئے اور ایک زخمی ہوا ہے۔ ناظرین آپ نے تمام طرح اپڈیٹ سنی ہیں۔ نارووال میں جو 3 لوگ جن کا مرڈر ہوا وہ نماز تراویح جو ہے وہ ادا کر رہے تھے، وہ ایک ایسا خاندان ہے جس کی دشمنیاں پچھلے کئی سالوں سے جو وہ چلتی آ رہی۔ اس میں زمان گگی جو ہے ان کا انٹرویو بھی آپ دیکھیں گے، انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے بھائی کو نہیں مارا۔ تمام تر معاملات کیا ہوں گے، نئی رپورٹس کیا آئیں گی، پولیس جو ہے اس کی انویسٹیگیشن میں کیا چیزیں سامنے آتی ہیں وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے۔ اگر آپ اس کیس کے حوالے سے کچھ جانتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت